شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فائزہ بطول شیئر کر رہی ہیں اسلام آباد سے۔ فائزہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میری کزن کے جو ہسبینڈ ہیں، ہمارے بہنوئی جو ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ ڈنڈوت گاؤں میں رہتے ہیں جو کہ کیوڑا سے آگے ہے۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر پانی بہت کم آتا ہے۔ وہاں پر پانی کا یہ سسٹم ہے کہ پانی ایک دن آتا ہے اور ایک دن پانی نہیں آتا۔ تو جس دن پانی آنا ہوتا ہے اس رات جو میرے بہنوئی ہیں، انہوں نے کچھ مخصوص وال کھولنے ہوتے ہیں گھر سے باہر نکل کر، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو وہ جا کر وہ رات کے ٹائم وہ وال کھول دیتے ہیں، صبح جب واٹر سپلائی کے ذریعے پانی آتا ہے پھر وہ سارے گھروں کو مل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، رات 12 بجے کا ٹائم تھا تو ہم لوگوں کے جو بہنوئی تھے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جس راستے کی طرف وہ چل کے جا رہے تھے، جہاں سے انہوں نے وہ مین واٹر سپلائی والے وال کھولنے تھے، جیسے وہ وال کھولنے گئے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہے جو کہ بوڑھا ہے۔ اس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہے، اس کے سر کے بال بھی کھلے ہوئے ہیں، یعنی لمبے بال ہیں اور کھلے ہوئے ہیں، شانوں تک اس کے، شولڈرز تک اس کے سر کے بال ہیں، لیکن اس کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ بہت زیادہ کالا تھا، بہت سیاہ کلر کا اس کا چہرہ تھا۔ جب میرے بہنوئی نے اتنے عجیب و غریب لباس میں، ایسے گیٹ اپ میں کسی بزرگ شخص کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ شاید کوئی یہاں پر گاؤں میں آئے ہوں، کسی کے گھر کوئی مہمان ہوں گے۔ تو انہوں نے پہلے سلام کیا اور پھر پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ یہاں پر مجھے نہیں لگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے بہنوئی نے پھر ان کو دوبارہ نہیں بلایا۔ جیسے ان کو کراس کر کے ان کے پاس سے گزرے، ایک دم سے ان کو خیال آیا کہ میں پھر پوچھ لیتا ہوں، شاید کوئی مدد چاہیے۔ تو میرے بہنوئی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بڑے سخت حیران ہوئے کہ ابھی تو میری آنکھوں کے سامنے یہاں پر وہ بزرگ شخص کھڑے تھے، ایک دم سے وہ کہاں چلے گئے۔ جب میرے بہنوئی وہ وال کھول کے گھر آئے تو گھر آتے ساتھ ان کی کیفیت بدلنے لگ گئی۔ انہوں نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں۔ وہ حرکتیں اتنی عجیب تھیں کہ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ عجیب و غریب طرح سے کہکے لگا لگا کر ہنسنے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آخر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، بہکی بہکی باتیں کرنا، عجیب و غریب طرح سے ہنسنا، اور ان کی ہنسی کی آواز اتنی ڈراؤنی سی لگ رہی تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک شاہ صاحب ہیں، سید ہیں ناصر شاہ صاحب۔ ان کے پاس جب ان کو لے کر گئے، انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کے ٹائم انہوں نے جس بزرگ آدمی کو دیکھا تھا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک غیر مرئی مخلوق تھی، ایک جن تھا، جس کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا اور انہوں نے ان کو بلایا۔ اس وجہ سے اس کا اثر ان پر ہو چکا تھا۔ پھر کافی عرصہ ان کا علاج ہوا، اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن اس گاؤں سے ریلیٹڈ، اس ڈنڈوت گاؤں سے ریلیٹڈ اور بہت سی سٹوریز ہیں جو میں فردر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امی بتاتی ہیں کہ اب تو اس گاؤں کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن جب امی وغیرہ چھوٹے تھے تو وہ لوگ اس گاؤں میں رہنے کے لیے جاتے تھے تو رات کے ٹائم وہ گاؤں مکمل طور پر سنسان ہو جاتا تھا۔ رات 12 بجے سے پہلے گاؤں کی ہر گلی سنسان ہوتی تھی۔ گاؤں کا کوئی آدمی گھر سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہاں پر چڑیلیں اور ڈائنیں باقاعدہ آ کر گھروں کے دروازے کھٹکھٹایا کرتی تھیں۔ یہی نہیں،
ایک چڑیل آتی تھی اس گاؤں کی گلیوں میں جو رات کے ٹائم بھٹکتی تھی اور گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی. اگر کوئی بھی اس کی آواز کا جواب دیتا تھا یا دروازہ کھول دیتا تھا تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا تھا. میں فردر آپ کے ساتھ اس گاؤں سے ریلیٹڈ بہت سی سٹوری شیئر کروں گی. ابھی یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے اپنے بہنوئی کی آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فائزہ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی نسرین شیئر کر رہی ہیں. نسرین کہتی ہیں میں بہاول پور کی رہنے والی ہوں. بہاول پور سے آگے ہم لوگوں کا گاؤں ہے. میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ تب کی بات ہے، ابھی میری شادی ہوئے 1 ماہ ہی ہوا تھا. جس گاؤں میں میری شادی ہوئی تھی وہ گاؤں ہم لوگوں کے گاؤں سے تھوڑا دور تھا. تقریباً 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے ہم لوگوں کے گاؤں میں جاتے جاتے. ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہی تھے دور کے جہاں پر جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی. اس گاؤں میں ہم لوگوں کا بہت زیادہ آنا جانا نہیں تھا. بچپن میں 1 سے 2 دفعہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ادھر کسی فنکشن میں گئی تھی. پھر اس کے بعد کچھ ایسا خاص کبھی موقع آیا ہی نہیں کہ وہاں پر جائیں. لیکن پھر بعد میں میرا رشتہ مانگا گیا اور میرا باقاعدہ وہاں پر جب رشتہ ہو گیا شادی ہوئی تو مجھے وہیں پر رہنا تھا. وہ گاؤں بہت بڑا نہیں تھا نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا گاؤں تھا، لیکن وہاں کے لوگ جو تھے وہ مجھے ہر بار ایک ہی بات کہتے تھے. جو بھی اڑوس پڑوس سے عورتیں آتی تھیں ملنے کے لیے یا جو میرے ان لاز تھے، میری جو نندیں تھیں، وہ سارے یہی کہتی تھی کہ یہاں پر شام کے بعد اگر کسی گھر میں بھی کوئی مانگنے کے لیے آئے، جیسے کوئی فقیر وغیرہ ہوتا ہے، کوئی صدا لگائے کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو کچھ نہیں دینا. مجھے ان کے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی، کھٹکتی تھی کہ آخر یہ لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی بھی آپ کے دروازے کے اوپر کوئی سوالی آتا ہے تو ہم اس کو خالی نہیں بھیج سکتے. لیکن وہ میں ان سے جب وجہ پوچھتی تھی، میں اپنے ہسبینڈ سے بھی وجہ پوچھتی تھی تو وہ بھی مجھے ٹال دیتے تھے. بس یہی کہتے تھے کہ یہاں پر نہیں دیتے، یہاں پر اچھا نہیں سمجھتے، مغرب کے بعد شام کے بعد کسی کو گھر سے کچھ دینا بہتر نہیں سمجھا جاتا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری جو بڑی نند تھی اس کی شادی پاس والے گاؤں میں ہی ہوئی تھی، تو اس کے گھر سب کو جانا پڑا. میں پیچھے گھر میں اکیلی تھی، میں تھی اور میری چھوٹی نند میرے ساتھ گھر پر ہی تھی. باقی میرے ساس سسر، میرے ہسبینڈ جو تھے وہ اکلوتے بھائی تھے، وہ ان کو لے کر دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے. اب میری جو نند تھی وہ اپنی سہیلی کے گھر گئی. گاؤں میں ہی گھر تھا اس کا، پاس ہی گھر تھا. اس نے مجھے یہ کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں اور میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں گی، آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں. میں نے دروازہ بند کر لیا. میں اپنے گھر کا کام کاج کر رہی تھی، کچن میں کھانا بنا رہی تھی. مغرب کی اذان ہو چکی تھی. جیسے گاؤں کا ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے، وہاں پر اوپن کچن تھا، گرمی کا موسم تھا، تو صحن میں ہی ایک کونے پر مٹی کا سارا کچن بنایا ہوا تھا. میں وہیں پر بیٹھ کر کھانا پکاتی تھی جیسے ہم اپنے گھر میں بنایا کرتے تھے. اب ہم لوگوں کی جو حویلی تھی اس کے 2 دروازے تھے. ایک مین دروازہ تھا جو گاؤں کی گلی میں ہی تھا، اور ایک پچھلا دروازہ تھا جس طرف پیچھے سے کافی کھلی جگہ تھی، کھیت کھلیان بھی نظر آتے تھے، ایک روڈ بھی تھا. وہاں پر ہم لوگوں کی جتنی بھی سوکھی لکڑی ہوتی تھی، جتنی بھی وہ اس کو مخصوص لفظ بولتے ہیں کیکر کے، شاید ایسا کچھ لفظ ہوتا ہے جو جلانے کے کام آتی ہے، وہ وہاں پر رکھی ہوتی تھی. تو جب کبھی ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگ وہیں سے دروازہ کھول کر وہ سوکھی لکڑی جو ہوتی تھی اس کو اٹھا کر کچن میں رکھ لیتے تھے. ایک دم سے اس دروازے کو کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. اب میں بالکل اکیلی تھی گھر میں. جیسے مجھے وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو پہلے میں نے غور کرنا چاہا کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے. ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ گھر نہیں تھا، ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک گلی تھی، گلی کے ساتھ والا ایک گھر تھا، یعنی ہم لوگوں کا گھر کارنر والا تھا. اب جب وہ دروازہ کھٹکھٹایا پہلے میں سمجھی مین دروازے پر کوئی آیا. میں دوپٹہ لے کر دروازے کے پاس گئی. میں نے وہاں سے باقاعدہ پوچھا کہ یہاں پر کون ہے باہر سے. میں سمجھی شاید وہ میری نند آئی ہوگی. میں نے دروازہ کھول کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، لکڑی کے دروازے ہوتے تھے. میں نے پھر دروازہ بند کیا اور آ کر کھانا بنانے لگی. اب بہت زور سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹا کر باقاعدہ مجھے آواز دی، بیٹا میری بات سنو. وہ جو آواز دینے والی تھی وہ کوئی عورت تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے، جیسے عمر رسیدہ کوئی عورت ہوتی ہے، اس طرح کی اس نے مجھے آواز دی. اب وہ آواز جو تھی وہ پچھلے دروازے کی طرف سے مجھے آئی. میں بڑی حیران ہوئی کہ یہاں سے اس طرف سے تو کبھی بھی کوئی نہیں آیا. پھر مجھے لگا کہ جیسے گاؤں کا حصہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی گاؤں والی آنٹی ہو، اس طرف سے کوئی لکڑی وغیرہ اٹھانے آئی ہوگی تو پوچھ رہی ہوگی کہ میں لکڑیاں لے لوں یا نہ لوں. میں یہ کہتے ہوئے گئی کہ میں آ رہی ہوں. جیسے میں وہاں پر پہنچی تو میں نے پوچھا کہ کون ہے باہر.
تو ایک بوڑھی عورت تھی، مجھے یہ کہنے لگی بیٹا دروازہ کھولو، مجھے پانی پینا ہے، بہت سخت پیاس لگی ہے، میں دوسرے گاؤں سے آئی ہوں اور راستہ بھول گئی ہوں، تو پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، تو میں اس گھر پہ آ گئی، مجھے روٹی دے دو۔ مجھے اب گھر والوں کی بات بھی یاد آ رہی تھی بار بار کہ وہ کہتے تھے کہ کسی کو کچھ دینا نہیں ہے مغرب کے بعد، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی فقیر یا کوئی مانگنے والا ہو تو اس کو نہیں دینا۔ اب یہ تو جیسے کوئی بوڑھی عورت مدد مانگ رہی تھی، میں انکار نہیں کر سکتی تھی، کھانا بھی میں نے بنایا۔ اس نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لیا ہوا تھا اور بیٹھی ہوئی تھی پاؤں کے بل۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اماں، میں تمہیں پانی بھی دے دیتی ہوں، روٹی بھی دے دیتی ہوں، تم ادھر ہی بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ سر اس کا نیچے تھا، سر اس نے اونچا نہیں کیا۔ میں بھاگتی بھاگتی اندر گئی، میں نے پانی کا ایک گلاس لیا، گھڑے سے، مٹی کے گھڑے ہوتے تھے، پانی کا ایک گلاس لیا، ایک پلیٹ میں روٹی رکھی اور اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ میں نے یہ کہا کہ اماں یہ کھا لو۔ جیسے ہی اس نے وہ کھانا پکڑا اور اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے، اس کے ہاتھ جو میں نے دیکھے، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ بہت زیادہ کالے تھے، اتنے کالے ہاتھ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، اتنے سیاہ ہاتھ تھے اور ہاتھ بہت لمبے تھے۔ اب اتنی تو میں نہ سمجھ نہیں تھی کہ مجھے یہ سمجھنا ہو کہ یہ انسانی ہاتھ ہے یا کیسا ہاتھ ہے۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی، میں ایک دم پیچھے ہٹی تو ایک دم سے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے دل میں تھوڑا سا خوف آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اماں تم کھانا کھا لو، میں ابھی برتن لے لوں گی۔ اب مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ اس کے ہاتھ اتنے عجیب کیوں ہیں، اور چہرہ تو اس نے اوپر کیا ہی نہیں۔ اب جب میں نے دروازہ بند کیا تو اس نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی تھی، نہ وہ رونے کی آواز لگ رہی تھی، نہ وہ بولنے کی آواز لگ رہی تھی، وہ بہت ڈراؤنی آواز تھی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اماں یہاں پر برتن رکھو اور جاؤ، میں گھر پر اکیلی ہوں، یہاں سے چلی جاؤ۔ تو 2 منٹ کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شاید چلی گئی ہے، جو کوئی بھی تھی، پتہ نہیں تھی کون۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے جیسے ہی برتن اٹھانے چاہے اس کے آگے سے کہ میں برتن اٹھا کر دروازہ بند کر دوں، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا میں چیخنے لگ گئی کہ اس نے میرا اتنی زور سے ہاتھ پکڑا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید وہ میرا ہاتھ ہی توڑ دے گی، اتنی سخت اس کی گرفت تھی جب اس نے مجھے پکڑا۔ تبھی ایک دم سے اس نے اوپر دیکھا، وہ جو منظر تھا وہ اتنا بھیانک منظر تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، ان میں کوئی آئی بال نہیں تھا، اس کے بہت بڑے بڑے ہونٹ تھے، چہرہ پورا جلا ہوا تھا۔ اتنی بھیانک اس کی شکل تھی، اتنی بھیانک شکل تھی کہ پتہ نہیں میں نے کیا دیکھا کیا نہیں۔ اس کی چن بہت زیادہ لمبی تھی۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر میری نند دروازے کھٹکھٹاتی رہی کہ میں دروازہ نہیں کھول رہی، وہ ڈر گئی، وہ بھاگتی ہوئی پچھلی گلی میں آئی، کیونکہ یہ بھی لکڑی کا ہی دروازہ تھا لیکن اس طرف سے دیوار بھی تھوڑی چھوٹی تھی۔ جیسے ہی وہ آئی، ہم لوگوں کے پچھلے حصے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں وہاں پر زمین پر گری بے ہوش تھی۔ اب وہ ڈر گئی، اس نے ہمسائے جو تھے ان کو بلایا، سارے ہمسائے آ گئے، مجھے عورتوں نے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا۔ میرا ایک ہاتھ جو تھا، جو اس عورت نے پکڑا تھا، وہ پورا ہاتھ میرا نیلا ہو چکا تھا، پورے ہاتھ پر نیل تھے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے کچھ چیز کاٹ گئی ہے، جیسے گاؤں کا کلچر ہے، وہاں پر مٹی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو شاید کوئی سنیک وغیرہ کاٹ گیا ہو۔ گرمی کا موسم تھا تو اس موسم میں اکثر ایسے حشرات نکلے ہوتے ہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ اس کو سانپ کاٹ گیا ہے، وہ دوائیاں دینے لگ گئے جو کوئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں۔ مجھے ہوش نہیں آیا۔ جیسے ہی وہاں پر ایک بوڑھی بہت بزرگ عورت تھی، ہم لوگوں کے ہمسائے میں ہی تھی، وہ آئیں۔ انہوں نے جب میرا ہاتھ دیکھا، ہاتھ کے اوپر انہوں نے نشان دیکھے میرے، جہاں سے اس نے میری کلائی پکڑی تھی وہاں پر انگلیوں کے نشان تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کسی سانپ نے نہیں کاٹا، اس کو کسی غیر مرئی مخلوق، کسی جنات نے اس کو پکڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے خوف کے مارے، اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ سب نے جب میرا ہاتھ دیکھا تو وہاں پر باقاعدہ 4 انگلیوں کے نشان تھے۔ اب سب بڑے پریشان ہو گئے، مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں کو جو آیت الکرسی جو بھی آتا تھا، آیت جو بھی قرآن پاک کی آیت آتی تھی وہ بھی پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہے، لیکن مجھے ہوش نہیں آیا۔ رات کے تقریباً 9 بج گئے، میری یہی حالت تھی۔ کافی گاؤں کی عورتیں آ گئیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی ان کی بہو نہیں تھی، کچھ ماہ ہی ہوئے تھے شادی کو۔ میرے سارے سسرال والے بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے جب میری حالت دیکھی وہ لوگ بہت ڈر گئے۔ مجھے ان لوگوں نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس گاؤں میں مسئلہ ایکچولی کیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا، تقریباً 5-6 گھنٹے گزرے تو مجھے ہوش آیا،
کہاں میں شام کی بے ہوش ہوئی ہوئی تھی تو آدھی رات ہوگی مجھے ہوش آیا، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں ہوں کہاں نہیں، یہ سب لوگ کون ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید میرا دماغی توازن ہی پلٹ گیا ہے. مجھے عجیب و غریب چہرے نظر آ رہے تھے بقول ان لوگوں کے. میری آواز میں کوئی اور آواز بھی بول رہی تھی، اور میں رات کے ٹائم گھر سے غائب ہو جاتی تھی. کبھی میں گھر کی چھت کے اوپر پڑی ہوتی تھی، کبھی یہاں تک کہ جس جگہ پر میں بے ہوش ہوئی تھی جہاں پر سوکھی لکڑی ہوتی تھی وہاں پر میں اکثر بے ہوش رات کے ٹائم ملتی تھی. اور میرے پاس باقاعدہ جب لوگ مجھے میرے گھر والے پکڑنے آتے تھے یا اٹھانے آتے تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو ان کو وہاں پر وہ بوڑھی عورت باقاعدہ نظر آتی تھی. پھر جب یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے تو ایک عامل صاحب کا پتہ چلا جس گاؤں میں میری نند رہتی تھی. اس گاؤں میں مجھے لے کر گئے. جب وہاں پر لے کر گئے انہوں نے کوئی پڑھائی کی. ان کے دربار کے پاس ایک بہت بڑا پانی کا کنواں تھا، وہاں سے وہ پانی نکال کر اس کو دم کرتے تھے، اور جس کے اوپر جنات ہوتے تھے اس کے چہرے پر جب اس پانی کے چھینٹے مارتے تھے تو وہ جنات اس میں حاضر ہو جاتا تھا. ایسے ہی انہوں نے کیا، میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو ایک دم سے میرے اندر وہ چیز آ گئی. بہت ڈراؤنی وہ ایک چڑیل تھی جو میرے اوپر حاوی ہو گئی. انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو قید کیا. انہی عامل بزرگ نے اس کو قید کیا، قید کر کے ایک قبرستان میں اس کو بند کر دیا، ایک قبرستان میں اس کو قید کر دیا. وہاں پر وہ جو گاؤں تھا، پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ شام کے وقت وہاں پر اکثر بوڑھی عورت کے روپ میں ایک چڑیل آتی تھی، اور وہ اکثر لڑکیوں سے ایسے ہی کھانا، کسی بھی گھر سے کھانا اور پانی مانگتی تھی. جو لوگ دے دیتے تھے اس کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا تھا، پھر سایہ ہو جاتا تھا. پھر ان لڑکیوں کی اکثر کی شادی نہیں ہوتی تھی، جن کی شادی ہوئی ہوتی تھی ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اور بڑے مسئلے مسائل بن جاتے تھے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. شادی کے 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی. پھر بہت علاج کروایا. اکثر مجھے بخار ہو جاتا تھا. چاند کی مخصوص راتوں پر ایک بہت زیادہ ڈراؤنی بلی ہوتی تھی، اس کا پورا جسم سکن کلر کا تھا، لیکن اس کا جو چہرہ تھا وہ اتنا کالا تھا، اتنا بھیانک چہرہ تھا. وہ چاند کی مخصوص رات 14ویں کے چاند کو ہم لوگوں کے صحن کی دیوار کے اوپر آ کر بیٹھ کر اتنی ڈراؤنی آوازیں نکالتی تھی، اور خاص طور پر اس طرف ہوتی تھی جس طرف میں سوئی ہوتی تھی. اسی رات مجھے وہ ڈراؤنی مائی جو تھی، وہ جو چڑیل تھی، وہ خواب میں نظر آتی تھی. بہت میرا علاج ہوا، 1 سال تقریباً میرا علاج چلتا رہا. پھر 5 سال کے بعد دوبارہ علاج ہوا، تب جا کر الحمدللہ میں اپنی زندگی میں نارمل ہوئی. اللہ نے مجھے اولاد بھی دی. اب میں اپنی زندگی میں خوش ہوں. یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی. یہ بات آج سے 28-29 سال پہلے کی ہے. پھر ہم لوگ بہاولپور شفٹ ہو گئے. اس گاؤں میں دوبارہ میں کبھی بھی نہیں گئی. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ نسرین آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سیما سہیل انڈیا سے شیئر کر رہی ہیں. سیما کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ جو گھر ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، جو بہت زیادہ آسیب زدہ تھا، اس گھر کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. اس گھر میں ایک ایسا کمرہ تھا جس کمرے میں نہ تو ہم لوگوں نے کبھی کچن کا کوئی سامان رکھا تھا، نہ ہی کبھی ہم لوگوں نے وہاں پر اپنا کوئی گروسری کا سامان رکھا تھا. وہ ایک خالی کمرہ تھا. ہم لوگوں کو شروع سے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کمرے میں جنات ہوتے ہیں. اس کمرے سے ایسی خوشبو آتی تھی، جب بھی اس کمرے کے اندر چلے جاتے تھے ایسی خوشبو آتی تھی جیسے وہاں پر چائے بن رہی ہے. باقاعدہ دن کے اوقات میں وہاں پر دودھ بوائل ہونے کی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے، وہ آتی تھی. اس کمرے میں جب بھی ہم لوگ جا کر دیکھتے تھے وہ بالکل خالی کمرہ تھا. وہاں پر رات کے ٹائم کھانے پکنے کی خوشبو آنا، برتن باقاعدہ ہلنے کی خوشبو آتی رہتی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے. اس کمرے کو ہم لوگ بند ہی رکھتے تھے. اس کمرے میں ہم لوگ بہت زیادہ کم جایا کرتے تھے. کبھی جب حد سے زیادہ خوشبو آنے لگ جاتی تھی تو ہم لوگ صرف دروازہ کھول کر دیکھتے تھے، اپنا وہم دور کرنے کے لیے اس کمرے سے آ رہی ہے یا باہر سے آ رہی ہے. وہ خوشبو جو ہوتی تھی صرف اس کمرے تک محدود ہوتی تھی، اور ہم لوگوں کو باقاعدہ وہ خوشبو محسوس ہوتی تھی. پھر جب ہم لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیا تو وہ کام بڑھنے لگ گیا. آدھی رات کے ٹائم وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں، عجیب و غریب خوشبو مہکنے لگ گئی. تو پھر دادی اماں نے ہمیں یہ بتایا کہ تم لوگوں کو منع کیا ہے اس کمرے کا دروازہ مت کھولا کرو. اس کمرے میں جنات کا بسیرا ہے. ان کی پوری فیملیز ہیں، وہ وہاں پر کھانے وغیرہ بناتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کی اپنے معاملاتی زندگی ہیں، تو ان میں انٹرفیئر مت کرو.
پھر ہم لوگ کبھی بھی اس کمرے کی طرف نہیں جاتے تھے. ہم لوگوں کے دل میں اتنا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ ہم نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا. اسی گھر میں میری امی بہت سخت بیمار ہو گئیں, تو ان کا ایک آپریشن ہونا تھا. تو جس ہاسپٹل میں وہ تھیں وہاں پر جب ان کا وہ آپریٹ ہو گیا تو اس کے بعد ان کو ایک روم میں شفٹ کر دیا گیا. وہاں پر ان کے پاس میری ایک پھپھو تھیں. ابھی امی کے آپریشن کو تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا, 1-2 گھنٹے ہوئے تھے, تو ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ پنکھا نہیں چلانا, کیونکہ شاید اس وقت وہ ان کے سٹچز جو تھے اس وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوگا. تو میری پھپھو ان کے پاس ہی تھی. شام کا ٹائم تھا, تقریباً عشاء یا مغرب کا ٹائم ہوگا, مغرب کے بعد کا ٹائم تھا. تو میری پھپھو ادھر امی کے پاس ہی بینچ پر تھیں, امی بیڈ پر تھیں. تو ان کی آنکھ لگی پھپھو کی, تو میری امی جو تھیں وہ نیم بے ہوشی میں تھیں. آنکھیں نہیں تھی کھل رہی, لیکن ان کو آوازیں سنائی دے رہی تھیں کہ ان کے پاس کون ہے, کون کیا بات کر رہا ہے, یہ سب ان کو پتہ چل رہا تھا. امی یہ کہتی ہیں کہ باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ اس کمرے میں کوئی آیا ہے, میرے بیڈ تک آیا ہے, وہاں پر آ کر کھڑا رہا ہے کچھ دیر. ان کو یہ لگا شاید کوئی نرس ہوگی, چیک کرنے آئی ہوگی. وہ باقاعدہ پھر وہ جو کوئی بھی تھا وہ چل کر سوئچ بورڈ تک گیا ہے, اس نے کمرے کی لائٹ آف کی ہے اور پنکھا چلایا ہے. جب یہ کام ہوا, پنکھے کی ہوا سے میری پھپھو کی آنکھ کھل گئی. میری پھپھو نے فوراً سے اٹھ کر پنکھا بند کیا اور لائٹ آن کی, اور فوراً سے کمرے سے باہر نکل کر ریسیپشن پر گئیں کہ میں نرسوں سے پوچھتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا جبکہ ڈاکٹر نے ہمیں یہ بات کہی تھی. تو وہاں کا جو ریسیپشن سٹاف تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں میں سے یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا. اس ہاسپٹل میں اکثر یہ پرابلم لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہاں پر بہت سے پرسرار اثرات ہیں. اکثر لوگوں کے رومز میں یہ ایشو ہو جاتا ہے, کبھی کوئی روم خود بخود لاک ہو جاتا ہے, کبھی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. بہت سی خواتین کو یہاں پر کچھ عورتیں بھی ڈراؤنے چہرے والی نظر آتی ہیں. پھر ان لوگوں کو یقین ہوا کہ وہ ہاسپٹل جو تھا وہ اسیب زدہ تھا. پھر وہی نیکسٹ ڈے وہ لوگ واپس آ گئے. یہ 2 سٹوریز تھیں جو سیما سہیل نے شیئر کی. جس طرح یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. لسنرز, ہارر اردو سینٹر پر مسکن کی میں ڈیلی نیو ایپیسوڈ پوسٹ کر رہی ہوں, ضرور جا کر وزٹ کریں. انور علی کی کا ہارر ناول ہے مسکن, آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. بہت ڈفرینٹ سٹوری ہے, تو اس کو بھی جا کر وزٹ کریں. انشاءاللہ ولاگ میں جلدی پوسٹ کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر وزٹ کریے گا. اردو کہانیاں میری کزن کا چینل ہے, اور نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا, انہیں بھی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں. انشاءاللہ میں ملوں گی کل آپ لوگوں سے پھر ایک نئی خوفناک کہانی میں. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی کو, میرے پیرنٹس کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.